A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Honorable Chief Minister Sahab Khalid Khurshid Sahab, Honorable Deputy Speaker GB Assembly Nadeer Ahmed Sahab, Honorable members of the Parliament, Senate and National Assembly, our colleagues, Honorable members of the GB Cabinet and Assembly, Honorable members of the GB Executive, business community, non-government organization, academia, civil society, and of course, Dr. Hepler. Assalamu alaikum. اب ہم جب فرینکلی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کمیٹی میں اکثر ممبران پہلی دفعہ کے لیے بلدستان ہیں، اور اس سے پہلے ہماری جو پہلی جب نئی اسمبلی بنی تو میں نے ان کو سی پیک پہ تقریباً کوئی 6-7 مہینے پہلے ایک بریفنگ کی تھی پارلیمنٹ. اس وقت بھی کچھ ساتھی تھے کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گفتن شنیدن برخاست. تو جب ہم کل آئے تو ہم نے کہا کہ یہ گفتن شنیدن برخاست اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آ چکے. دوسری بات یہ ہے، جس طرح کہ ہمایوں صاحب نے بتایا، حکومت فیڈرل گورنمنٹ سرکار اور پارلیمانی کمیٹی میں فرق ہے. ہماری کمیٹی پارلیمان کی کمیٹی، یہ وفاقی حکومت کی کمیٹی نہیں ہے. میں ٹریجری بینچ پہ بیٹھتا ہوں، میرے ساتھ ساتھی ہیں اور میرے ساتھ ایسے ساتھی بھی ہیں جو کہ اپوزیشن کے اس میں بیٹھے ہیں، اور پولیٹیکل جب ہم سیاسی باتیں کرتے ہیں تو ہم ان فورمز پہ ٹھیک ٹھاک ایک دوسرے کے ساتھ بڑا سخت بحث و مباحثہ کرتے ہیں. لیکن جب پارلیمانی کمیٹی میں آتے ہیں، جب سی پیک کی بات آتی ہے تو پھر ہم نہ کوئی ریجنل، نہ کوئی ڈسٹرکٹ لیول، نہ کوئی تحصیل لیول کی نیشنلزم کو پیچھے رکھ کے ملک کی بات کرتے ہیں. پھر یہ نہیں ہوتا کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں اور باسی صاحب پی ٹی آئی سے ہوں یا دوسرے باسی صاحب پی ایم ایل این سے یا اور ہمارے ساتھی ہیں. پھر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، بیکاز پاکستان کسی ایک قوم نے مل کے نہیں بنایا، اور پاکستان سب نے مل کے بنایا. سو ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے، چلے بات چلی گئی ہے تو وہ کہتے ہیں، میں پہلے پشتوں میں اگر اجازت ہو سلیم صاحب، پھر وہ کہتے ہیں کتتشی و زشم نہ بتشی نہ بزشم کزتشی و تزشم ام بتشی ام بزشم. مطلب یہ ہے کہ میں اگر میں ہوں بن گیا اور تم بن گئے تو نہ تم رہو گے نہ میں رہوں گا. اگر تم میں ہوا اور میں تم ہوئے تو تم بھی رہو گے اور میں بھی رہوں گا. سو یہ اس پارلیمانی کمیٹی کی سپرٹ ہے کہ ہم نے ہر قسم کی، بیکاز آج کل کی پولیٹیکل ریالٹیز آپ دیکھیں، آج کل کے آپ پولرائزیشن دیکھیں، آج کل کے آپ حالات دیکھیں، اس میں نیوٹرلٹی اور اس میں آبجیکٹیونیس کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہے. لیکن الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ ہم سیاسی جماعتوں کو بشمول اپنے کہتے ہیں آئیں، اگر سیکھنا ہے تو ہماری کمیٹی سے سیکھیں کہ ملک کے لیے ایک ساتھ کس طرح کام کرتے ہیں. اب آتے ہیں جی سی پیک کے اوپر. یہ تو ایٹ دی آن سیٹ ہمیں بہت کلیئر تھا، اور یہ میں آن ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف گلگت، بیکاز گلگت ایک اینڈ ہے، گوادر میں بھی لوگوں کے تحفظات ہیں بیکاز وہ دوسرا اینڈ ہے. 3 ریجنز جس کے اوپر اب ہمارا فوکس ہے، ایک ہے گلگت بلتستان جہاں ہم ابھی کھٹ بیٹھے ہیں، اس کے بعد ہم جا رہے ہیں آزاد جموں کشمیر، اس کے بعد جا رہے ہیں ہم کوئٹہ، اور ان تینوں جگہوں پہ سب سے زیادہ تحفظات ہیں اور بجا بھی ہیں. سو یہ کمیٹی جس مقصد کے لیے بنی ہے وہ یہی ہے کہ بڑے صوبوں کے اور چھوٹے ریجنز اور صوبوں کے درمیان ایک بیلنس ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے ریسورسز بڑے صوبے لے جائیں اور جو چھوٹے ریجنز اور صوبے ہیں وہ رہ جائیں. یہ ہم کمیٹی کا یہی ایک پرپس ہے اور چیلنج ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو تھوڑی سی، یہ ہمارے ممبرز آف دا ایگزیکٹو بھی بیٹھے ہیں، ایک ہمارا بیکاز ریئلٹی الگ ہوتی ہے. میں اکثر بات کرتا ہوں جلسے کی اور جرگے کی باتوں میں فرق ہوتا ہے. جلسے میں کچھ بھی کہہ دوں گا شاید اس کا اثر نہ ہو،
جرگے میں یا پنچایت میں بیٹھ کے آدمی آبجیکٹو بات کرتا ہے، اس کا ریزلٹ نکلتا ہے، جلسوں سے نہیں نکلتی. اب بات صرف یہ ہے کہ صوبوں میں، ایون بڑے صوبوں سے بھی جب فیڈرل گورنمنٹ میں خط جاتا ہے اس کو اس طرح سیریسلی نہیں لیا جاتا جس طرح لینا چاہیے. لیکن اس کمیٹی نے الحمدللہ صوبوں کو اٹھا کے ٹاپ بیوروکریسی کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کیا اور ان کے فیصلے. کل کی مثال ہے، پاور پالیسی کے اوپر ایشو تھا، ہم نے اسی وقت ویڈیو لنک پہ ایم ڈی پی پی آئی بی کو لیا، جو کہ میرے خیال میں عام خط کے طور پہ ہفتے 10 دن میں بھی ان کو نہ مل سکتے. سیکٹری کشمیر کمیٹی نے پکڑائی نہیں دی، لیکن کب تک؟ انشاءاللہ اس کا بھی ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے. بند ہو گیا، لائٹ چلی گئی، آپ گزارا کریں. بچی تو جل رہی ہے. سیاستدان میں تو یہ ہے کہ آواز دور تک جاتی. تو بیسکلی پاور پالیسی کے اوپر بھی ہم نے کمٹمنٹ کی ہے. 50 میگاواٹ سے نیچے پھر بھی کر سکتے ہیں. اچھا، بیسک بات یہ ہے کہ انشاءاللہ پاور پالیسی کے اوپر بھی ہم پش کریں گے. یو ایس ایف کا جو سی ایم صاحب نے کہا اس پہ بھی پش کریں گے. اور یہ جو ہم نے پروپوز کیا ہے کہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو 1 ارب کا چائنیز فیسلٹی ہے، اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ 250 ملین کے پروجیکٹس گلگت بلتستان کو ملیں، پرووائڈڈ کہ ہمارے اے سی ایس صاحب اس کے اوپر بڑی اچھی کاروائی کر کے اس کا بزنس کیس اچھا ڈیولپ کریں. تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. جو ابھی 2 انتہائی اہم پروجیکٹس اپروو ہوئے ہیں، ایک ہے رائے کوٹ تھاکوٹ، اور اگر میرے ممبران مجھے کریکٹ کریں تو تقریباً سال پہلے یہ پہلی دفعہ اسی پارلیمانی کمیٹی میں ریز ہوا تھا، اور یہاں سے ریکمنڈیشن گئی تھی پلاننگ کو، اور وہاں سے بال سٹارٹ ہوا ہے. سو ہم یہ ابھی جو یہ ہم یہاں آ رہے ہیں، سیمینارز کر رہے ہیں، یہ ہم نے ابھی شروع کیا ہے. 1.5 سال سے ہم بیہائنڈ دا سینز خاموش مجاہد کی طرح کام کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو شندور روڈ ہے وہ بھی 10th JCC کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے پائے تکمیل تک پہنچے گی. ایگریکلچر میں جس طرح سی ایم صاحب نے بھی کہا، اور میں آنیسٹلی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہاں پہ سی ایم صاحب بیٹھے اور ہم یہاں پہ گلگت بلتستان میں ہیں، بیکاز ہم لاہور بھی جا چکے ہیں، کراچی بھی جا چکے ہیں، گوادر بھی جا چکے ہیں، پشاور بھی جا چکے ہیں. یہ بات میں نے کسی اور کے لیے نہیں کی. لیکن خالد خورشید صاحب کے ساتھ ہماری کل پہلی میٹنگ ہوئی تھی، اور میں نہیں، صرف ہمارے ممبران بھی، ہمارے ساتھی ٹریجری اپوزیشن اور ایون فیڈرل بیوروکریسی جن کو امپریس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، وہ بھی کافی ان کی انڈرسٹینڈنگ سے، ویژن سے امپریس ہوئے. چیزیں امپروو ہوتی ہیں ہارڈ ورک سے. آئیڈیل حالات کہیں نہیں ہیں، کسی صوبے میں نہیں ہے. ہر جگہ ایشوز ہیں، ہمارے صوبے میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں. اٹ از دا ول کہ ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، پازیٹیوٹی کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے، اور آبجیکٹیولی ہارڈ ورک کے ساتھ، جس طرح خالد خورشید صاحب کر رہے ہیں، اس طرح ٹھیک کرنا ہے. سو انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ یہاں سے اب جائیں گے تو گفتن شنیدن برخاستن پھر بھی نہیں ہوگی، اور جو ہم نے جہاں پہ چیزیں آبزرو کی ہے ہم ان کے اوپر لگیں گے. اور اب ہم صرف فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں، جی بی گورنمنٹ کو بھی پوش کریں گے کہ آپ اپنا اینڈ پورا کریں، فیڈرل گورنمنٹ اپنا اینڈ پورا کرے، اور اسی طرح ہم آگے چیزوں کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اب بہت امپورٹنٹ جو بات ہوئی تھی جیم سٹون کی، ایگریکلچر کی، ٹورزم کی، کولڈ چین کی، اس کے علاوہ بارڈر مارکیٹس کے اوپر بات ہوئی. پھر اس کے اندر کچھ ہمارے کمپلائنسز ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. I keep forgetting that term, phytosanitary. So جتنی ریکمنڈیشنز، جتنی بھی ہمیں فیڈ بیک آئی ہے وہ سب ریکارڈڈ ہے. ایون یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ بھی ریکارڈڈ ہے. اس کی رپورٹ بنے گی. پشاور میں ہوا اس کی رپورٹ بنی، کراچی میں ہوا اس کی رپورٹ بنی، گلگت میں ہوا اس کی رپورٹ بنی، لاہور میں اس کی رپورٹ بنی، یہاں کی بنے گی. دسمبر میں ایک نیشنل کانفرنس ہو، بیکاز
نارملی کیا ہوتا ہے, وفاق میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کوشش کی ہے کہ ہم ہر ریجن میں جائیں اور ان پٹ لیں اور لوگوں کی سجیشنز بھی لیں اور لوگوں کے تحفظات بھی سنیں. اس گلے شکوے ہوتے ہیں, بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں, اور ہم سب بھائی ہیں. ہم کے پی سے ہوں یا پنجاب سے ہوں یا گلگت سے ہوں یا آزاد جموں کشمیر سے ہوں, یہ ایک گھر ہے, ہم سب بھائی ہیں. بھائیوں میں اوپر نیچے ہوتا ہے, لیکن اس کا طریقہ ہے بات کر کے, اور اس کا طریقہ ہے پازیٹیولی اور آبجیکٹیولی. اور ایز اے کمیٹی ہم سی پیک کے ہر پروجیکٹ کو اون کرتے ہیں, وہ کوریڈور ہو, وہ کوئی ٹرین نیٹ ورک ہو, وہ کچھ بھی ہو, وی اون اٹ. جس طرح اگلی حکومت ان کو اون کرے گی, اس طرح ہم پچھلے سالے اس کو اون کرتے ہیں ایز اے پارلیمنٹری کمیٹی. سو یہ ہے, اور انشاءاللہ دسمبر کے اینڈ میں یا مڈ میں ہم ایک نیشنل کانفرنس کریں گے, اور یہ جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس میں یہ ہائی لائٹس ہوں گے, اور اس میں انشاءاللہ خالد خورشید صاحب بھی آئیں گے, اور خاص طور پہ نذیر احمد صاحب بھی آئیں گے, اور انشاءاللہ ہم ان کو دکھائیں گے کہ یہ گفتگو شنید نہیں ہے, اس پہ کام ہوا ہے اور اس کے ریزلٹس آئے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تھینک یو جی. ود دس وی اینڈ آور اناگرل سیشن. اب سامنے جو ہے وہ چائے لگی ہوئی ہے, ہم آدھا ایک گھنٹہ اس میں جو ہے وہ چائے پیتے ہیں. اس کے